کہ یہ ساری لذتیں، راحتیں، زینتیں، آسائشیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہیں اور انسان کی ایک درجے میں ضرورت بھی ہیں، لیکن اگر ان کو فطری حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے پھر تو بہت بہتر ہے۔ جب ہم فطری حدود سے باہر جا کر ان چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں تو وہاں سے پھر مسائل جنم لیتے ہیں۔ جب ہم جتنا زیادہ انسان دنیا کی لذتوں میں، راحتوں میں، آسائشوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کو استعمال میں لاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا جسم موٹا تازہ فربا تر و تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن روح اسی حساب سے زخمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، اس وقت حضور علیہ السلام نے مجھے ایک نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ، اپنے آپ کو زیادہ عیش و عشرت سے بچانا، اس لیے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ عیش میں پڑنے والے نہیں ہوتے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی زیب و زینت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہیں اور ایک درجے میں انسان کی یہ ضرورت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ اے میرے حبیب، ان سے پوچھ کہ جن زینتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے ان کو کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری لذتیں، راحتیں، زینتیں، آسائشیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہیں اور انسان کی ایک درجے میں ضرورت بھی ہیں، لیکن اگر ان کو فطری حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے پھر تو بہت بہتر ہے۔ جب ہم فطری حدود سے باہر جا کر ان چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں تو وہاں سے پھر مسائل جنم لیتے ہیں۔ جب ہم جتنا زیادہ انسان دنیا کی لذتوں میں، راحتوں میں، آسائشوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کو استعمال میں لاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا جسم موٹا تازہ فربا تر و تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن روح اسی حساب سے زخمی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا اخلاقی وجود جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی لذتوں اور راحتوں کے اندر ایک حد سے زیادہ انہماک کے نتیجے میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو سوز ہے، جو گداز ہے، جو تڑپ ہے، جو مروت ہے، یہ جذبہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ اتنی قیمتی متاع ہے کہ ہمارا قلندر لاہوری علامہ اقبال اس کو دے کر خدائی کی مسند پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ کہتے ہیں یہ سوز و گداز کا ہونا، دل کے اندر تڑپ کا ہونا، مروت کا ہونا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ میں اس دولت کو دے کر، چونکہ اس کا تعلق بندگی کے ساتھ ہے، تو میں اس دولت کے بدلے میں اگر مجھے خدا بندی کی مسند پر بھی بٹھایا جائے، شان خدا بندی بھی دی جائے، تو میں اس کو دے کر وہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو یہ چیز جتنا زیادہ انسان دنیا کی لذتوں میں ڈوبے گا اتنی ہی زیادہ یہ چیز ختم ہوتی چلی جائے گی اور انسان کے اندر بے حسی آتی چلی جاتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جنہوں نے دنیا کے مال و دولت، آسائشوں کے، لذتوں کے، راحتوں کے بے شمار انبار جمع کر رکھے ہیں اور ان کی زندگی سر سے لے کر پاؤں تک لذتوں، راحتوں، آسائشوں اور زیب و زینت کے سامانوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ذرا ان کے کریکٹر کو دیکھ لیں کیا ہے، ایک بے حسی آپ کو ان کے ہاں دکھائی دے گی، اندر کی انسانیت جیسے مر چکی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے اس سے پرواہ ہی نہیں ہے، لوگ جی رہے ہیں یا مر رہے ہیں، لوگوں پر کیا بیت رہی ہے ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ اپنی دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ دو طبقے اعلیٰ اخلاقی امور کے متعلق نہیں سوچ سکتے۔ ایک وہ طبقہ جو حد سے زیادہ غریب ہے، اس بیچارے کو شام کی روٹی کی فکر پڑی ہوگی کہ شام کو روٹی کیسے کھانی ہے،
تو لہٰذا وہ کیا کسی اعلیٰ اخلاقی بات کے متعلق، کسی اعلیٰ اخلاقی عمل کے متعلق سوچے گا۔ اور دوسرا وہ طبقہ جو حد سے زیادہ عیش و عشرت میں ڈوبا ہوتا ہے، وہ عیش و عشرت کے اندر ڈوب کر اندر کی انسانیت تو مر چکی ہوتی ہے، اخلاقی وجود تو مر چکا ہوتا ہے، اس نے پھر کیا اخلاقی اعلیٰ امور کے متعلق سوچنا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو طبقے اعلیٰ اخلاقی امور کے متعلق سوچ بچار غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اور آپ دور نہ جائیں، آپ اپنے پیارے وطن کو دیکھ لیں، میجورٹی بیچاری کا حال یہ ہے کہ ان کی صبح و شام کی فکر کا مرکز و محور یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کرنی ہے، اور بجلی کے سوئی گیس وغیرہ کے بل کیسے پے کرنے ہیں۔ اور ایک مائنر سی اقلیت ہے جنہوں نے حرام کی کمائی سے اتنی تجوریاں بڑھ لی ہیں، بعض اوقات حلال سے بھی، لیکن اکثر و بیشتر حرام کے ذریعے سے اتنی تجوریاں بڑھ لی ہیں کہ اب ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچا کہ وہ کسی اعلیٰ اخلاقی معاملے کے متعلق بھی غور و فکر کر سکے۔ اللہ حضور علیہ السلام نے جو حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت فرمائی وہ یہی تھی کہ عیش و عشرت کے اندر ایک حد تک رہنا چاہیے، بہت زیادہ اس کے اندر ڈوب جائے تو پھر انسان کا اندر کا انسان مر جائے گا اور وہ چلتی پھرتی لاش رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔